الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے معزز مکرم علماء کرام، ائمہ اعظام اور ہمارے شہر کے دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے غیور مسلمان پردہ نشی ہماری ماں بہن، چند باتیں آج کے اس جلسے اور مجلس کے عنوان سے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی اور اس کو ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک تو جس کی طرف حضرت مولانا نے ابھی اشارہ فرمایا بلکہ وضاحت فرمائی، ہم جب بچپن میں مکتب میں اور مسجد میں پڑھتے تھے تو اپنے استاد نے، حافظ صاحب نے کلمے سکھائے تھے. ان کلموں میں دو کلمے اور تھے: ایمان مفصل، ایمان مجمل. ایمان مجمل میں ایک لفظ پڑھایا تھا، سکھایا تھا: والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر، اچھا ہونا یا برا ہونا، من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو نفس اور انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل و دماغ میں یہ آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے جو بچپن میں یہ کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ ہمارے ذہن میں اخیر وقت تک رہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو بھی کچھ اچھا برا اس دنیا میں، میری زندگی میں، میرے مرنے تک جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اور یہ کلام پاک ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑا تھا: وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی انسان کو، کسی نفس کو، کسی جاندار کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی کون سی زمین پر، کون سی جگہ پر وفات ہوئی. اس کا علم بھی اللہ ہے. مولانا نے باقاعدہ واقعات کی روشنی میں آپ اور ہم کو سمجھایا. ایک چیز تو ہم کو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی میرے ساتھ، میرے متعلقین کے ساتھ جو بھی کچھ اچھا یا برا ہوگا اللہ کی طرف سے. دوسری چیز جو حدیث پڑھی اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کے اندر جو جو خوبیاں ہیں ان کو ذکر کیا کرو. ان کے اندر انسان اور بشر ہونے کے ناطے اگر کوئی بھول بھلیا ہوئی ہے تو ان کو آپ کو ذکر کرنا ہے، ان کو بھول جانا ہے. ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں ان کو ذکر کرنا. الحمدللہ جب سے ہمارے ان چاروں بزرگوں کا، بھائیوں کا، ساتھیوں کا انتقال ہوا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں. خوبیاں کیوں ذکر کی جاتی ہیں اور خوبیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا کیوں فرمایا؟ اس کے جہاں اور مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ کہ ان خوبیوں کو پیچھے رہنے والے بھی اپنے طور سے، اپنے ذات کے اندر، اپنے عملی طور پر اس کو اپنا. وہ ایسے نیک تھے، ایسے اچھے تھے، ایسے نمازی تھے، ایسے سچ بولنے والے تھے، ایسے قربانی دینے والے تھے. تو وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو. صرف سن لینا
اور سن کر یہ ہاں وہ اچھائیاں تھیں، نہیں، اس کا مقصد جو پیچھے اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان خوبیوں کو ذکر کرنے کے بعد، بولنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، سننے کے بعد میں اپنی زندگی میں اتار۔ تیسری چیز، جیسا کہ مولانا نے فرمایا حقیقت بھی ہے، اور اس حقیقت میں اپنے اس علاقے کے، چاہے وہ علاقہ مدھیہ پردیش شوپور کا ہو، چاہے وہ علاقہ راجستھان سوائی مادھوپور کا ہو، اس کے جو علماء ہیں اور ائمہ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار ہیں کہ ہمارے یہ مولانا جو ایک مشن چھوڑ کر گئے ہیں، جو ایک پودا لگا کر گئے ہیں، اس مشن کو باقی رکھنا اور وہ مشن آگے بڑھے، پھلے پھولے، وہ پودا نہ رہے بلکہ تناؤ درخت رہے، اور وہ درخت پھلدار درخت رہے، کانٹے دار درخت نہیں۔ درخت کئی طرح کے ہوتے ہیں، کانٹے دار درخت بھی ہوتا ہے، ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کا کام صرف سایہ کا ہی ہوتا ہے، اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ تو ہمارے اس پودے کو، ویسے تو پوری تمام امت مسلمہ، خاص طور سے ضلع شوپور مدھیہ پردیش اور ضلع سوائی مادھوپور راجستھان، لیکن ان خاص میں بھی جو علماء ائمہ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس پودے کو بھی میں اپنا پودا سمجھوں، میں اپنے آپ میں یہ نہ سمجھوں مجھ سے میرا ادارہ ہی نہیں چل رہا، مجھ سے میرے ادارے کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے۔ میں اور آپ اس ذمہ داری پورا کرنے والے نہیں، ذمہ داری کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ انسان اور خاص طور سے وہ علماء ائمہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی زندگی دینی کام پر لگتی ہے، ورنہ تو آپ پر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے بھائی ہیں جن کی زندگی کہاں گزر رہی ہے، کسی کی دنیاوی معاش میں گزر رہی ہے، کسی کھیتی باڑی میں گزر رہی ہے، کسی کی جو ہے بزنس میں گزر رہی ہے، کسی کی ملازمت میں گزر رہی ہے، لیکن خوش قسمت وہ انسان ہیں جن کی زندگی دین کی اور دین کی خدمت میں لگ رہی ہو، تو وہ زیادہ خوش۔ ایک چیز جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا، جس کے احادیث میں بہت سارے فضائل ہیں، ہمارے یہ چار بھائی، ان کے جو متعلقین ہیں پیچھے رہنے والے، ان کی ہمیشہ کے لیے خبرگیری کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ خبرگیری میں، صلہ رحمی میں جس کا جیسا حق بنتا، یہ سننا، جس کا جیسا حق بنتا اس حق کی ادائیگی ہے۔ بیوہ کے ساتھ میں صلہ رحمی کے کیا کیا فائدے ہیں، یتیموں کے ساتھ میں صلہ رحمی کے کیا فائدے ہیں، یتیموں کے ساتھ میں آپ ان کے اوپر کچھ خرچ کریں تو اس کی کیا کیا انعامات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یتیموں کی خبرگیری کرے اور ان کی کفالت کرے اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرے تو وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اشارہ کیا کہ وہ اور میں اس طرح رہیں گے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں جنت میں جائیں؟ اور کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں جا کر ہمارا قرب، ہمارا پڑوس، ہماری جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو؟ ایک چیز عوام سے یہ ہے کہ آپ
آپ کے جتنے بھی اولاد ہیں، جتنے بھی بچہ بچی ہیں، ان تمام کو ہمارے مکاتب اور مساجد کی تعلیم سے، مدرسوں کی تعلیم سے جوڑیں، اور تعلیم کا ایسا نظام اور ترتیب بنائیے۔ ایک ترتیب اور ایک نظام کا اشارہ اور وضاحت میں مولانا نے فرمایا کہ دونوں طرح کی تعلیم آپ یہاں قائم کیجیے، لیکن جب تک دونوں طرح کی تعلیم کا انتظام آپ کا ایک جگہ پر نہ ہو تو دینی تعلیم کی ترتیب ایسی بنائیے کہ جس وقت میں دینی تعلیم جس مکتب میں، جس مسجد میں، جس مدرسے میں ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو وہاں پہنچائیں، اور دوسرے وقت میں دنیاوی تعلیم جس اسکول میں، جس کالج میں، جس پاٹھ شالہ میں جہاں ہوتی وہاں ان کو پہنچائیں۔ ویسے تو پرانے زمانے سے ہی، لیکن اس زمانے میں خاص طور سے تعلیم کا دلانا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، ورنہ آپ برا نہ مانے، ایک مزدور اور ایک جانور کی زندگی گزاریں گے اگر تعلیم سے آپ کورے رہے، خالی رہے۔ ایک مزدور اور جانور کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس میں یہ دونوں تعلیم نہیں رہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم سے جڑنا ہے، پڑھائی سے جڑنا ہے، علم سے جڑنا ہے۔ مولانا نے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ہمارے بھائیوں کے، بڑوں کے، مردوں کے انتقال کے بعد میں جو بیوہ ہوتی ہیں ان کے اوپر مستورات میں بہت بڑی معلمہ بن جاتی ہیں، مردوں کا تو نمبر آنا ہی نہیں دیتے، اور بیچارے اس علاقے کے جو مدارس کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان تک تو بات پہنچنے نہیں دیتے ہیں، وہ خود ہی اندر فیصلہ فتویٰ سنا دیتی ہیں، مسئلے سنا دیتی ہیں۔ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ جن ماں بہنوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں گے۔ عدت کے معنی آتے ہیں دنوں کو گننا، دنوں کو گننا۔ عدت کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغ میں بھی، سننا اس کو، ہمارے دماغ میں بھی، مستورات کے دماغ میں آتا ہے ایک سزا مل گئی، ایک سزا ہو گئی۔ سزا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول ضابطے ہیں، قانون ہے اللہ کے۔ تو اللہ نے ایسی ماں بہنوں کے لیے جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن تک آپ ان 4 ماہ 10 دنوں کو گنو گے۔ کہاں گنے؟ جہاں زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ میں رہتی تھی، شوہر کے حیات میں، شوہر کی زندگی میں، شوہر کے ساتھ میں جہاں رہتی تھی، جس محلے میں، جس مکان میں، اس مکان میں رہ کر یہ 4 ماہ 10 دن تک گنے گی۔ ان 4 ماہ 10 دن میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ ان 4 ماہ 10 دن میں الگ سے صرف ایک کام نہیں کرنا ہے، باقی سارے کام کرنے ہیں۔ صرف ایک کام نہیں کرنا۔ اور میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ کہیں بھول جاؤں مجھے یہیں پر اشارہ کرنا ہے۔ صرف وہ عمل نہیں کرنا ہے جس عمل سے ہماری ماں بہنوں کی جو زیب و زینت ظاہر ہوتی ہے، زیب و زینت جس سے واضح ہوتی ہو، ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، خوشبو والا صابن استعمال کرنا، خوشبو والا تیل استعمال کرنا، باریک کنگھی سے بال صاف کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔
صرف ایک عمل نہیں کرنا کہ زیب و زینت والی بناؤ سنگھار والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں، یہ مثال دے کر ہم نے بتلا کہ کپڑے بھی آ گئے، نہانے دھونے کی چیزیں بھی آ گئی، وہ ساری چیزیں آ گئی اس میں، یہ استعمال نہیں کرنا۔ پردے کے بارے میں بہت چھوٹی لمبی تقریر ہو جاتی ہے اور بیچاری کے 4 ماہ 10 دن پورے ہو جاتے ہیں اور مسئلے مسائل اس کے لیے محلے کی عورتیں ختم ہی نہیں ہونے دیتی۔ پردہ کس سے کرنا؟ زندگی میں جن جن سے پردہ تھا، شرعی اعتبار سے زندگی میں جن جن سے پردہ تھا، وفات کے بعد میں بھی ان سے پردہ تھا، اور شرعی اعتبار سے زندگی میں جن سے پردہ نہیں تھا، وفات کے بعد میں ان سے پردہ نہیں تھا۔ زندگی میں دھوپ سے پردہ تھا کہ تم زندہ ہیں تو دھوپ میں کوئی پردہ نہیں، زندگی میں بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے، زندگی میں بیٹے سے کوئی پردہ نہیں، زندگی میں والد سے کوئی پردہ نہیں، زندگی میں ماموں سے کوئی پردہ نہیں، زندگی میں خاص چچا سے کوئی پردہ نہیں ہے، زندگی میں خاص پوتے سے کوئی پردہ نہیں ہے، زندگی میں خاص نانا سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے کوئی پردہ نہیں۔ اکثر جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ کو اپنی اس بیوہ بیٹی سے ملے ہوئے کافی وقت ہو جاتا ہے کہ وہ 4 ماہ تک وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا۔ بڑے بھائی کو ایک جگہ سنا، بڑے بھائی سے پردہ، اور چھوٹے بھائیوں سے نہیں، بڑے بھائی سے پردہ، خاص بھانجن سے پردہ، کوئی پردہ نہیں۔ تو اس کا ایک نقطہ سمجھیے، علماء سے رابطہ رکھیے، اپنے قریب میں جو معتبر علماء ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے مسئلے مسائل پوچھیے۔ زندگی میں شرعی، لفظ شریعت لا رہا ہوں، زندگی میں شرعی اعتبار سے جن جن کا پردہ تھا، وفات کے بعد میں بھی ان سے پردہ تھا، اور زندگی میں جن سے پردہ نہیں تھا، وفات کے بعد میں ان سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ کھانے میں کچھ بھی کھا سکتی ہے، سونے میں کیسے ہی لیٹ سکتی ہے۔ بہت سی جگہ ہمارے ادھر کا میں سنا رہا ہوں، یہاں کا معلوم نہیں، چارپائی پر نہیں لیٹنا، چارپائی پر نہیں لیٹنا، اتنے دن تک 40 دن تک چارپائی پر نہیں لیٹنا، 4 ماہ 10 دن تک چارپائی پر نہیں۔ اس نے کیا جرم کیا؟ جہاں جیسی سہولت ہو وہاں لیٹ سکتے ہیں، چارپائی پر، بستر پر، بیڈ پر، یا جہاں اور جگہ مناسب سمجھے اپنے کمرے میں وہاں پر۔ بیمار ہو جائے تو جس طریقے سے زندگی میں علاج معالجے کے لیے گھر پر اس کا علاج معالجہ نہیں ہو رہا ہے، محلے کی میڈیکل سے دوائی لانے اس سے فائدہ نہیں پڑ رہا، تو مجبوری میں جس طریقے سے زندگی میں باپردہ عورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، لیکن مجبوری میں اس کو ہاسپٹل جانے کی اجازت ہے، ایسے ہی وفات کی وہ عدت کی حالت میں بھی وہ اگر مجبوری ہے کہ علاقے کے، گھر کے، محلے کے ڈاکٹروں سے دوائی سے فائدہ نہیں پڑ رہا ہے، بڑے ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے، تو پردے سے وہاں جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ایک تو ان بزرگوں کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں، وہ خوبی اپنے اندر